بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بزنس ٹائم کے مہمان کے یوٹیوب چینل اور بزنس ٹائم اخبار کے لیے آج ہم اپنی انٹرویوز کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے معروف شخصیت اور ہومیو ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب سے ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اب میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے شعبے سے متعلقہ جو بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. شکریہ، مہربانی. آپ نے یہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. یہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے اور میں دیگر بھی چیزیں شیئر کروں گا. یہ میرے 72 میں نے کوالیفائی کیا تھا لاہور سے، اور اس وقت سے مسلسل پریکٹس میں ہوں. اور اب میرے والد صاحب، میرے دو بھائی، سسٹر، بیٹا بیٹی سارے ہومیوپیتھک میں ہیں. اور ہمارا اس میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے اسپیشلائزیشن ہے، مختلف بیماریوں کی جو عام پریکٹس میں ڈاکٹروں کے نہیں ملتی. اس لیے ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. ہم اس پہ کافی جو ہے نا وہ کوشش جو ہے نا ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم پیٹنٹ ادویات یا اس طرح کی کمپنیوں کی جس میں 70%، 90%، 80% کمیشن ہوتا ہے، 300 قیمت ہوگی، 30 روپے اس کی اصل قیمت ہوگی جو دیتے ہیں. تو اس لیے عوام کو فائدہ کم اور جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا رزلٹ دیں اور صحیح میڈیسن جو ہے اور صحیح تجویز کے ساتھ اس کو مریض کو دی جائے تاکہ اس کا رزلٹ ملے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ ہومیوپیتھک کے ذریعے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے یہ ہماری جو ہے یہ خصوصاً پاکستان میں ہر حکومت جو ہے بیوروکریسی کی غلام ہے، اور وہی ساری ان چیزوں پہ قابض ہے. محکمہ صحت میں جو ہے یہ جو نان ٹیکنیکل سیٹوں پہ بھی ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ہسپتال جو ہیں یہ ان کے ڈاکٹروں کے، سرکاری ڈاکٹروں کے بکنگ سینٹر ہیں. پرائیویٹ اسپتالوں میں لوگوں کو ڈرا ڈرو کے آپریشن کیے جاتے ہیں. ہمارے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں 80% ایسے کیس ہوتے ہیں جن کو آپریشن تجویز کیا گیا لیکن ہومیوپیتھک علاج سے وہ درست ہو جاتے ہیں. تو اس سے عوام کے ساتھ بڑا یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. جو اربوں روپے صحت کے بجٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو یونین کونسل سطح پہ انٹروڈیوس کریں تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے قومی جو ہے بجٹ میں. اس لیے ضروری ہے کہ عوام بھی اس میں آگے آئیں. یہ ہومیوپیتھک ڈسپینسری جو جتنا خرچ ہوتا ہے، بنیادی مرکز صحت جو ہے نا اس میں ہومیوپیتھک کی کم از کم بھی 5-7 ڈسپینسریاں بنائی جا سکتی ہیں. ہمارے بنیادی مراکز صحت جو ہیں وہ کاغذوں میں پور ہیں، جبکہ وہاں یہ جو منشیات والے یا جس طرح کے گاؤں کے لوگ نا پیسے باندھتے ہیں، وہ کاغذوں میں نہیں، ڈاکٹر بیٹھے گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں. ڈسپینسر کمپاؤنڈر جو ان کو رن کرتے ہیں. یہ حکومت جو ہے یہ خواب غفلت میں ہے، وہ اپنے سیاسی معاملات میں الجھی ہوتی ہے. اگر یہ عوام کو ریلیف دیں تو عوام کو مستقل جو ہے نا اپنا اس میں بہتری آ سکتی ہے ہمارے یہ صحت کے نظام میں. دوسری بات یہ ہے، اگر صاحب جو یہ ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ جو آج کل بلڈ پریشر کی، شوگر کی، دوسری بیماریاں جو ہیں وہ میڈیسن جو آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام جو معدے کو، جگر کو، کڈنی جو وہ فیل ہو رہے ہیں. ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جو دوائی تجویز کر رہے ہیں اس کے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جسم پہ کیا اثرات ہوں. تو اس پہ تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اس کی غلامی کرنے کی بجائے یہ جو بیوروکریسی ہے اس کی بجائے اس سے باہر نکلے، اس پہ ڈبیٹ کرے، اسمبلیوں میں یہ چیزیں لائے. اب دوسری بات ہے کہ ہمارا ڈپلوما جو ہے DHMS یہ 4 سال کا ہے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جو 4 سال کا ہوتا ہے کورس، وہ ڈگری کورس ہوتا ہے. اب کچھ ایسے عناصر جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کوشش کریں کہ FSC کی جائے. FSC تو کرو، تم سیٹیں کوئی نہیں رکھتے، کالجوں کی سرپرستی نہیں کرتے. 250 سے اوپر ہومیوپیتھک کالج ہے جو بند ہو رہے ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے کونسل اس کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے. اب یہ انہوں نے تجویز رکھی کہ FSC کی جائے.
بھی FSC کی کریں گے تو وہ ڈگری ہوگی نا. FSC جب ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے اس کا ڈپلوما تو نہیں ہوتا. لیکن یہ چیزیں گورنمنٹ کی نظر میں نہیں ہے. یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بیوروکریسی کی کہ ان کو محدود سے محدود کیا جائے. دن بدن یہ پھیل رہے ہیں, ان کو کسی طرح کم سے کم کیا جائے. اور ہمارے اوپر ڈریپ اور یہ جو PHC ہے جو پنجاب ہیلتھ جو ہے وہ مسلط کی ہوئی ہے. وہ کہیں گے یہ ٹیبل کیوں ادھر پڑا ہوا ہے, یہ آپ نے یہ چیز کیوں نہیں رکھی, یہ کیوں نہیں ہے. بھائی اس کا کیوں نہیں کا سارے سوالات ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہیں پوچھتے بھی آپ کی کارکردگی کیا ہے, ہم پتہ کے حوالے سے عوام کی کیا خدمت کریں. یہ سوالات نہیں ہوتے. ان کا مقصد ہوتا ہے ان کو تنگ کیا جائے, ان کو سیل کیا جائے, کلینک بند کی جائے, ڈرایا جائے. یہ ان کی جو PHC کی خدمات ہیں اپنے ہومیوپیتھی کے حوالے سے حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو پوری دنیا میں مقبول ہے, انڈیا, بنگلہ دیش دوسرا 70% لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہومیوپیتھی کا جو شعبہ ہے اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, دن بدن یہ بستی کی طرف جا رہا ہے, بجائے اس میں جدت لائی جائے. یہ جو آپ کا سوال ہے میں نے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ بستی کی طرف جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. دن بدن مقبول ہو رہا ہے عوام جو ہے, بلکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے نا باہر پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے علاج کے لیے. ہمارے پاس ٹائم لے کے آتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کس ٹائم فارغ ہوتے ہیں, تو ہمیں بتاتے بھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ اتنے سے اتنا ہے. لیکن وہ کوشش ہوتی ہے کہ مریضوں کے علاوہ ٹائم میں کریں. وہ خود بھی کئی ایسے ڈاکٹر جو اچھے ہیں جن کے مطلب سینس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ پتھری کا ہمارے علاج نہیں ہے, ہم اگر آپریشن نہیں کرانا تو ہومیوپیتھی کا علاج کرا لو. دوسری بات ہے کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. یہ نہیں ہے کہ بستی کی طرف, یہ ہے کہ جو ڈپلوما کر کے آتے ہیں ان کے لیے کوئی بات چانس نہیں ہے, کوئی ویکینسی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. گورنمنٹ اگر ایسے ہسپتالوں میں اس کی ایک چیئر ہومیوپیتھی کی بھی لگائے تو کوئی خرچہ نہیں ہے. بنیادی مراکز صحت میں اگر ایک شعبہ بنایا جا سکتا ہے جس میں ایکسٹرا خرچہ کوئی نہیں. لیکن حکومت جو اس طرح توجہ نہیں دیتی. یہ ڈراتے ہیں کہ جی وہ فلان جگہ بین ہے, فلان جگہ بین ہے. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سیکنڈ جو بڑا طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھی کا, لیکن حکومت توجہ نہیں دیتی اس طرف. یہ بستی کی طرف نہیں ہے, بلکہ اس کے ایسی رکاوٹوں کے باوجود ہومیوپیتھی پھر بھی دن بدن جو ہے وہ اپنا مقبول ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں ان کو اوپر روشنی ڈالی ہے, اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا جو ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے یہ بستی کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ دن بدن اس میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے لوگوں کو اپنا علاج کروانا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے, اور اس کا جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی کیس جو ہے وہ اس کے پتہ چلے ہیں کہ باقی پنڈی اسلام آباد میں کیس آ گئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس میں کوئی علاج ملجا اس کا ہو سکتا ہے, یا لوگوں کو اس بارے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ دیکھو جی, میری تو اس میں رائے ہے کہ ایک طریقہ علاج جو اس تک جس کی نمبرداری ہے پوری دنیا میں وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے. اور ہومیوپیتھک کا جو بانی تھا ڈاکٹر سبویل ہینیمن, وہ اس وقت کا MD ڈاکٹر تھا. اس کے پاس جو پیشنٹ آتے تھے 6 مہینے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, اور وہ ان کو ٹائم جو دیتا تھا. اتنا مقبول ترین اپنے وقت کا وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا. اس نے یہ دیکھا کہ یہاں انسانیت کا ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ اسے چھوڑ دیا, اور ہومیوپیتھک کو جو اس نے شروع کیا. تو اس پہ یہ جو ہے آپ بتایا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اس کا ان کا ہمارے بیوروکریسی جو ہے یہ کمیشن بنیادوں پہ باہر سے ویکسین منگواتی ہے. اگر اس کو وہ صحیح کریں کہ بھئی اچھی اس کا معیار ہو تو اس کا رزلٹ ملتا ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ویکسین منگوائی گئی تھی, اس پہ جس کو لگائی اس کا وائرس ایکٹیو ہو گیا. تو یہ ہمیں, لیکن حکومت نے کسی سطح پہ نہ کوئی کمیشن بٹھایا, نہ اس کی انکوائری کی بھائی یہ کیوں ہوا ہے. اس پہ یعنی مٹی ڈال دی جاتی ہے. جو بھی ایسی بات ہوتی ہے ان کو یہ جو فرشتے ہیں ان کو بس پروٹیکشن دی جاتی ہے حکومتی سطح پہ. اب یہ جو ویکسین کے حوالے سے ہے, ہمارا ویکسین ہومیوپیتھک میں ویکسین ہے, لیکن اس کا طریقہ اس سے مختلف ہے. میری جو ذاتی رائے ہے, دیکھو یہاں لوگ سوشل میڈیا پہ بہت قسم کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. جس کو کرونا وائرس ہے, اگر اس کے لنگس کی, میری رائے ہے اس کے لنگس کی اگر فلوئڈ سے آپ ویکسین بنائیں گے تو کرونا وائرس کا جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج کو بٹھائے, ان کے ماہرین کی رائے سے اس کو آگے چلائے.
بس یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بند کر دیتے ہیں، اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، جب مر جائے گا تو آگے بھیج دیا، یا اس پہ لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہو اس معاملے میں صحت کے حوالے سے، محکمہ صحت کی اپنی صحت خراب ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اس پہ چلیں اور اس کو جو حکومت کے مسلمہ طریقہ علاج ان کو بٹھائیں، بورڈ بنائیں، کمیشن بٹھائیں کہ بھائی اس بارے غور کر کے ہمیں بتائیں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ بس یہ ہمارے پاس اس کی ابھی ویکسین نہیں جاتی۔ میں آپ کو بالکل یہ شور کرتا ہوں کہ جس کو کرونا وائرس ہے اس کے لنگس سے، اس کے فلوئڈ سے آپ ویکسین بنائیں گے اور 1:99 کی ریشو سے، تو جو ویکسین بنے گی وہ آپ کو رزلٹ دے گی۔ میں ایک علمی بات کی ہے، اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے جناب کیا لوگ اس پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کچھ ہماری اپنے مسائل ہیں کہ ہومیوپیتھک کالجوں کو جو گرانٹ دی گئی ہے وہ 18,000 روپے سالانہ ہے، جس سے ایک پی این کی تنخواہ نہیں پوری ہو سکتی۔ تو جو لوگ آتے ہیں وہ بیچارے جو ہے نا اپنا وہ کرتے تو ہیں، لیکن اس میں ان کا معیار بہتر کرنے کے لیے حکومت کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ کوئی اچھی قسم کا سٹاف ہو، کوئی اس کا جو ہے اس کو واچ کریں کہ بھائی تمہیں یہ ہم گرانٹ دے رہے ہیں، تم ہمیں کیا رزلٹ دے رہے ہو۔ اب دیکھو 1.5 لاکھ سے اوپر پاکستان میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں۔ ان کو ڈراتے ہیں بھائی یہ بیماری آ جائے تم نے علاج نہیں کرنا، یہ بیماری آ جائے علاج نہیں کرنا۔ تمہارے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے، جب تم کہتے ہیں یہ علاج مر جائے، جب ہومیوپیتھک اس کا رزلٹ دیتی تو کیوں روکتے ہو؟ پہلے میں نے یہی بات کی کہ پی ایچ سی اور ڈرائیو جو گورنمنٹ نے ادارے بنائے یہ ہومیوپیتھک کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کس نوعیت کے مریض زیادہ آتے ہیں اور کتنے صحتیاب ہو چکے ہیں؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، میرے پاس یہ جو پیدائشی گونگے بہرے ہیں ان کا وہ کہہ رہے کوئی علاج نہیں ہے ان کا۔ میرے پاس ایک نہیں، ایک میجر صاحب جو ان کی بیٹی تھی جو سنتی بولتی نہیں تھی، آئیوٹیزم تھی، کھاتی نہیں تھی، پیتی نہیں تھی، پانی دیتے تھے وومٹ کرتی تھی، اسے وہ کیا نام ہے پیپسی دیتے تھے اور دودھ میں بسکٹ میلٹ کر کے دیتے تھے، ہر چیز نگلتی تھی، وہ چباتی نہیں تھا۔ تو وہ میرے پاس تشریف لائے، ماشاءاللہ علاج شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی کچھ ٹائم کے بعد جی میجر صاحب نے فون کیا کہ میری ڈاکٹر صاحب بیٹی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا کزن جو ہے نا اس کو کہہ جا رہا تھا، پیچھے زور لگا رہی تھی، میں بتا رہا ہوں ایسے جو لا علاج کیس ہے۔ تو اس نے اس کو گالی دی جس کو میں نہیں دراؤں گا۔ تو وہ اس نے سارے گھر میں بیٹھے تھے، وہ ختیجہ جو ہے یہ بولا گیا، اس نے بولا کہنا، ہاں جی اس نے بولا، تو بڑے خوش ہوئے، گھر میں بڑی خوشی کی لہر۔ تو اس نے پھر میجر صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آئیوٹیزم جو ہے نا یہ نیٹ پہ نکالا تھا، تو اس سے مجھے ایک انڈیا کے ڈاکٹر آئے تھے اس میں ہومیوپیتھک کے، تو انہیں میں نے بتایا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ڈاکٹر نیاز اکمل سے اس کا علاج لے رہا ہوں چوک صادقآباد راول پنڈی سے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کیا کیا پوچھا ہے، تو انہوں نے بتایا بھی میرے سے یہ باتیں پوچھی ہیں اور تم نے دوائی بند نہیں کرنی، جاری رکھو۔ تو ماشاءاللہ اس طرح رزلٹ ملا ہے۔ پیدائشی گونگے بہرے جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے کہ کم سننا، وہ اور چیز ہے۔ اس طرح ہمارے جو ہیں یہ کیا نام ہے شوگر سے، دوسری بیماریوں سے جو ہاتھ پیر کاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رسولیاں ہوتی ہیں، گلٹیاں ہوتی ہیں، مختلف یہ خواتین میں خاص طور بریسٹ کینسر کی بیماریاں یہ علاج سے ٹھیک ہو، اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ ایک بچی جس کی شادی نہیں، اس کو اگر یہ معاملات سے الجھایا جائے گا تو صاحب زیادہ پریشانی ہوگی۔ ہومیوپیتھک جو ہے ان کی بہتر خدمت کرتی ہے اور اسے آپریشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا آپریشن بھی کر دیا جائے، ان کا ٹیومر وغیرہ دوسری، وہ دوبارہ پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہومیوپیتھک جو ہے وہ دن بدن مقبول ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ایلوپیتھک ڈاکٹر منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو یہی خوف دن بدن ہے کہ اگر یہ مقبول ہوگا ہمارا بستر گول ہو جائے گا۔ ہسپتال جو ڈاکٹروں کے پرائیویٹ انہوں نے بنائے ہوئے جو سرکاری ہیں وہاں لوگوں کو ریفر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اس میں اگر گورنمنٹ جب سنجیدہ ہو جائے گی تو یہ۔ اور دوسری بات ہے کہ میں یہ بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ طریقہ علاج جو نا ایلوپیتھک علاج کے پردے رکھتا ہے، جو ان دوائیوں کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، جگر گردے معدے فیل ہوتے ہیں، وہ انہی سے درست ہوتے ہیں۔ شوگر ایک بڑی اس وقت بیماری ہے جو میرا مطلب ہے کہ تیسرے آدمی کو لگی ہوئی ہے، کہ ہومیوپیتھک میں اس کا پراپر علاج ہے؟ دیکھو ہومیوپیتھک میں کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم نے اس بیماری کی علامات پہ چلنا ہوتا ہے۔
تو ایک ثناءاللہ نام کے تھے، وہ کھنے پل سے، وہ 20 سال سے میرے پاس ہی تشریف لاتے ہیں، پوری فیملی، وہ ہومیوپیتھک علاج لیتی ہے، وہ ایلوپیتھک علاج نہیں لیتے، انگریزی دوائی دوسری. تو انہوں نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کہا جی بیٹھے ہیں. تو آ رہے ہیں کیا؟ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں رات کو ہر گھنٹے بعد اٹھتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں، ساتھ پانی پیتا ہوں، ساری رات میری یہ دوڑ لگی رہتی ہے. تو میں نے کہا شوگر چیک، شوگر نہیں ہے جی. کب چیک کرائی؟ 6 مہینے پہلے. ابھی چیک کرو. 250 پلس شوگر جو اس کی. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کو دوائی شروع کیا آہستہ آہستہ. تو وہ ماشاءاللہ کرے. تو میں نے یہ اپنی فیس بک پہ لگایا یہ کیس. مجھے بہاولپور سے، لاہور سے 3-4 ڈاکٹر نے ہاسپٹل کے تھے، انہوں نے کہا یہ ہمیں ثبوت دو. میں نے وہ ساری اس کے پاس ریکارڈ تھا، وہ منگوا کے سارا اوپر لگا دیا، جو اس کی لیبارٹری کی رپورٹیں تھیں. تو انہوں نے کہا جی ویری گڈ، بہت اچھا رزلٹ دیا آپ نے یہ کرنا. تو اس لیے ہومیوپیتھک میں ان چیزوں کا ہے. لیکن شوگر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم ایسے دعوے کرتے رہے، جب تک مریض کوآپریٹ نہیں کرے گا اس کو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. مریض واک کرے، چلے، پابندی کرے، اس کے جو پرہیز ہیں وہ انشاءاللہ شوگر جو ہے نا اس جڑ سے ختم ہو سکے. ہم امید ہے کہ ہمارا یہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اس انٹرویو کے متعلقہ کوئی ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنے ہیں تو کائنڈلی ہمارے کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آئے گا، اور اگر پسند آتا ہے تو اسے لازمی لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.